ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ، ہمارا رب، ہمارا مالک ہمارے اعمال سے آگاہ ہے۔ جو ہم چھپ کے کرتے ہیں اسے بھی دیکھتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں اسے بھی دیکھتا ہے۔ اس کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ اگر روح میں جم جائے، باطن میں اتر جائے اور اچھی طرح جذب ہو جائے من میں، تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ہمارے اعمال ظاہریہ کو بھی دیکھتا ہے، اعمال باطنیہ کو بھی دیکھتا ہے، اور جو ہم عمل کرتے ہیں ان کی نیتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ ہمارے دل میں پیدا ہونے والی چیزیں، جذبات، ان سے بھی آگاہ ہے۔ دماغ کی سکرین پہ ابھرنے والے خیالات سے بھی رب واقف اور آگاہ ہے۔ اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ارا زبیبا نملۃ سودا، کالی رات کے اندھیرے میں سیاہ پہاڑوں کے دامن میں گہری غار ہو، اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہو، اس میں چیونٹیاں چلتی ہیں تو ان کے ننھے اور مہین قدموں سے سیمہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے، میرا رب ان کو بھی دیکھتا ہے، اور اس باریک اور مہین لکیر کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ اس کے لیے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، اس سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے، اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ روح میں جذب کر لینا چاہیے، اور یہ گناہوں سے بچانے کے لیے ایک تریاق ہے، ایک بہت بڑا اثاثہ ہے مومن کا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے لباس سے لگتا نہیں تھا کہ یہ مسافر ہے، چونکہ مسافر کی حیت بتا دیتی ہے۔ پھر اس زمانے میں تو سفر بڑا کٹھن ہوتا تھا، تو چہرے کی تھکن، لباس کی سلوٹیں اور بالوں کا الجھا ہوا ہونا، یہ تو مسافر کے سفر کی علامت ہوتے تھے۔ لیکن اس کے سیاہ بال اور سفید لباس مسافر لگتا نہیں تھا، لیکن اگر وہ شہر مدینہ کا باسی ہوتا تو ہم اسے جانتے ہوتے، اس لیے کہ اتنا پھیلا ہوا شہر اس وقت نہیں تھا، آبادی اس کی پوری تھی، ایک دوسرے کو لوگ جانتے تھے۔ تو کہا ہم میں سے اسے جانتا کوئی نہیں تھا، اور مسافر وہ لگ نہیں رہا تھا۔ پھر وہ حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اور آقا کریم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو حضور نے بتایا، تو اس نے کہا ہاں آپ نے سچ کہا۔ پھر کہا کہ اسلام کیا ہے، تو حضور نے بتایا، تو اس نے کہا ہاں آپ نے درست فرمایا۔ تو کہا ہمیں بڑا تعجب لگا کہ یہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ خیر اس نے حضور سے 3 سوال کیے، پھر قیامت کے بارے میں پوچھا، پھر وہ چلا گیا۔ تو جب وہ جا چکا تو حضور نے فرمایا عمر یہ شخص کون تھا جانتے ہو؟ عرض کی حضور اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل امین تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت جبریل نے آ کے حضور علیہ السلام سے سوال کیے تھے، اور اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں حضور علیہ السلام نے ان کو جواب ارشاد فرمایا۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ، کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ وہ تو سے دیکھ رہا ہے، تیری یہ کیفیت قلب ہو، کأنک تراہ، گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت اگر عبادت میں پیدا ہو جائے تو پھر کتنا خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اور آگے فرمایا
کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی تو یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت تو بندہ مومن پہ ہو۔ پہلی کیفیت کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ ظاہر ہے یہ عوام کی کیفیت نہیں ہو سکتی، یہ خواص کی کیفیت۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا جس رب کو پوچھتے ہو کبھی دیکھا سی ہے؟ تو بولے لم عابد ربا لم اراہ، جب تک دیکھتا نہیں سجدہ ہی نہیں کرتا۔ تو یہ خواص کی کیفیت ہے۔ لیکن یہ کیفیت ہماری ہو کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں نہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یہ کیفیت باطن پیدا ہو جائے تو پھر خود بخود خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر نماز پڑھتے ہوئے ہم دکان پہ دھکے نہیں کھا رہے ہوں گے، ہم نماز پڑھتے ہوئے ہم ادھر ادھر خیالوں کی کائنات میں بھٹک نہیں رہے ہوں گے۔ پھر نماز پڑھ رہے ہوں گے تو نماز ہی پڑھ رہے ہوں گے، پھر سجدہ کر رہے ہوں گے تو پھر شعور سجدہ ہوگا، پھر رکوع کر رہے ہوں گے تو رکوع میں ہوں گے۔ پھر جب ہم کہہ رہے ہوں گے اہدنا الصراط المستقیم تو ہمارا دل سوالی بن کے ہدایت مانگ رہا ہوگا، اگر ہمیں یہ یقین ہوگا کہ میرا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس پختگی یقین کے ساتھ اپنی نماز کو مرتب کیجئے، اپنے دیگر اعمال صالحہ کو مرتب کیجئے، اپنے زندگی کے ایک ایک گوشے پر یہ چیز حاوی کر لی جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگرانی میں ہوں، میں اس کی نگاہوں میں ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کی نگاہوں میں ہو، تم اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی پوشیدہ نہیں ہو، بلکہ ایک لمحے کے کروڑوں حصے کر دیے جائیں تو کسی ایک حصے میں بھی تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو۔ تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کی نگرانی میں ہو، تم اس کی نگاہوں میں ہو۔ تو پھر جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر ہمارے عمل خود بخود صالحیت کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جائیں گے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ رب کا حیا، اس کے مواخذے کا ڈر اور اس کے حضور حاضر ہونے کا خوف ہمارے عمل میں ترتب پیدا کر دے گا اور ہم خود بخود اچھائی کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کو اپنے اندر اتارنا چاہیے، راسخ کرنا چاہیے، پختہ کرنا چاہیے، اس عقیدے کی مشق کرنی چاہیے، اور تاکہ عمل کے اوپر یہ عقیدہ مرتب ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب 7ویں کوٹڑی میں دروازے بند کر کے زلیخا کہنے لگی ہے تلک یوسف اب تو آؤ نا، میری بات مانو، اب کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اس نے جو بت رکھا ہوا تھا اس کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا، اللہ اکبر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو اس بے نور بت سے جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں، اور تو بھی جانتی ہے یہ نہیں دیکھتا، لیکن اس کے باوجود تو اس سے حیا کرتی ہے اور اس کے اوپر تو نے پردہ اڑا دیا، اس کے اوپر کھیس ڈال لیا کہ اس سے بھی تو حیا کرتی ہے جو تیرے اعتقاد کے مطابق بھی نہیں دیکھتا، تو میں اس سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹڑی میں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اتنی روشنیاں برستی ہیں کہ گناہوں کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے کے لیے اس بند کمرے سے نکلنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ 7 دروازے مقفل تھے، تالے لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی مدد، نصرت، اعانت حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیب ہوتی ہے۔ جب وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہیں تالا ٹوٹ کے گر جاتا ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے، پھر دوسرے دروازے کی طرف بڑھتے ہیں تو تالا ٹوٹ کے گر جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، اور 7 دروازے یوں کھلتے گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عصمت کے دامن کو محفوظ رکھے ہوئے ان کوٹڑیوں سے باہر آتے ہیں۔ تو جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر خلوت قدوں میں جہاں کسی کی نگاہ نہیں ہوتی، تو وہاں بھی اس تصور میں انسان اپنے رب سے ڈر کر کے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں اچھی طرح اپنے اندر راسخ کرنا چاہیے، اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کے اندر، ہماری اولاد کے سینے کے اندر یہ عقیدہ پختہ تر
جو ہے وہ اس کا رسوخ انتہائی پختگی کے ساتھ ہو جائے، تاکہ ان کی عملی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ یقیناً والدین کی تربیت سے ہوگا، یہ صالحین کی صحبت سے ہوگا۔ بعض بات ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جیسا بھی ہوں میری اولاد اچھی ہو۔ ایک ڈاکو بھی چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، ایک چور بھی چاہتا ہے کہ میری اولاد صالح ہو۔ تو ایک برے مزاج کے رکھنے والا شخص بھی اپنی اولاد کے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ڈاکو کی اولاد ڈاکو ہی ہوگی، چور کی اولاد چور ہی ہوگی۔ جو والدین ہوں گے اولاد بھی وہی ہوگی۔ الولد سر لابی، والد کا راز ہوتی ہے اولاد۔ لیکن ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بروں کی اولاد اچھی بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھوں کی اولاد بھی بری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ جزوی طور پہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھوں کی اولاد بری ہو جائے اور بروں کی اولاد اچھی ہو جائے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اور مومن کیا ہوتا ہے؟ اچھوں کی اولاد اچھی ہوتی ہے، بروں کی اولاد بری ہوتی ہے۔ اس لیے جو ضابطۂ زندگی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کا راز ہوتے ہیں، ماں باپ کی اخلاقیات کا عکس ہوتی ہے اولاد۔ تو جس طرح کے ماں باپ ہوں گے اس طرح کی اولاد ہو۔ اس لیے ماں باپ کو اپنی زندگی خوبصورت بنانی پڑتی، اس جذبے کے تحت کہ میری اولاد اچھی ہو۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جناب اس کو دم کر دیں، کوئی تعویذ دے دیں، اس کو اپنے حلقہ ارادت میں لے لیں، اس کو بیعت کر لیں، یہ نماز نہیں پڑھتا، چلو ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے۔ تو میں کہتا ہوں جب آپ نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھے؟ یہ ضابطہ ہی نہیں ہے۔ تو کبھی کبھار تو ایسا ہو جاتا ہے، لیکن عمومی ضابطہ یہ ہے کہ ماں باپ کا اولاد راز ہوتی ہے۔ تو جب ماں باپ تنہائی میں خلوت میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اور وہ اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور گناہ کا موقع میسر ہونے کے باوجود بھی اللہ سے ڈر کے گناہ ترک کریں گے، انہیں مال و دولت مل رہا ہے، رشوت مل رہی ہے اور بہت کچھ میسر ہے، لیکن وہ چھوڑیں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ اثرات ان کی اولاد میں مرتب ہوں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھائی کی زندگی بسر کرے تو ہمیں خود اپنے عمل کو خوبصورت بنانا ہوگا۔ تو یہ سیکھا جا سکتا ہے، دین بزرگوں سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے سیکھا جاتا ہے۔ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، دی مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دی از نظر۔ دین کتابوں میں نہ ڈھونڈ اے بے خبر، کہا کہ جو ہے وہ علم و حکمت کتابوں سے ملتا ہے، دین کسی کی نگاہ سے ملتا ہے۔ اگر صرف کتاب ہی کفایت کر جاتی تو پھر رسول کیوں بھیجے جاتے؟ کسی چوک میں یہ ضابطہ اخلاق رکھ دیا جاتا زندگی کا کہ اس کو پڑھو زندگی سنوار لو، لیکن اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی زندگی کو بنایا گیا۔ اگر صرف پڑھ کر کے سیکھا جا سکتا ہوتا تو میرا خیال اس نوجوان نسل کے لیے فیس بک ہی کافی تھی۔ روزانہ کتنی کتنی نصیحتیں اس کے اوپر ہم پڑھنے کو دیکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ افراد کی تربیت افراد کرتے ہیں، اشخاص کرتے ہیں۔ صالح وجود کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟ صالح ماں کا ہونا۔ صالح ماں کا اثر ہوتا ہے، اس کے دودھ کا اثر ہوتا ہے، اس کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر باپ آتا ہے، پھر باپ کے خون کا اثر ہوتا ہے، باپ کے اعمال کا اثر ہوتا ہے، باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے جو عشق رسول کی دولت نصیب ہوئی ہے اس کا سبب میرے والد گرامی۔ اللہ اکبر، ایک مقام پہ انہوں نے کہا نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ تو باپ سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سکول میں تھا تو واپس آیا تو گھر کی دہلیز کے اوپر ایک سائل کھڑا تھا، سائل چوں قضائے مبرم پہ، جس طرح قضائے مبرم، تقدیر مبرم ٹلتی نہیں ہے، اس طرح وہ نہ ٹلنے والا سائل تھا۔ اس کو کہا جا بابا معاف کر، لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔
تو اس نے ہاتھ میں کشکول پکڑا تھا جس میں سارے دن کی ریزگاری کمائی جو کچھ بھی تھا رکھی تھی. تو اقبال ابھی بچپن میں تھے تو انہوں نے کوئی چیز ماری اور اس کا کشکول ٹوٹ گیا اور اس کی ریزگاری بکھر گئی اور وہ جمع کرنے لگا. اتنے میں ان کے والد گرامی اندر سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے. وہ جلدی جلدی شامل ہو گئے اس کے ساتھ اور اس کا سامان جمع کیا, اس کو راضی کیا, اس کو پیسے دیے. تو اس کے بعد اقبال کو بازو سے پکڑا اور اندر لے گئے. اقبال کہتے ہیں کہ میرے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بات کرتے ہوئے جو ہے وہ رک جاتے تھے, ان سے بات نہیں ہو رہی تھی, اس قدر ان کے اوپر گریہ طاری تھا. انہوں نے جو مجھے بات کہی وہ یہ تھی کہ بیٹے کل قیامت کے دن جب ماں باپ اور بڑے بڑے لوگ اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے, کسی کا بیٹا غازی ہوگا, کسی کا بیٹا قاری ہوگا, تو میں تجھے لے کے جاؤں گا جو ایک فقیر کا کاسا توڑ دیتا ہے, تو کیا میں رسول اللہ کو منہ دکھاؤں گا؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ بات ایسی تھی کہ جس نے میری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کر دی. اور پھر اقبال کا وہ معروف کلام, معروف ربائی کے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, اللہ اکبر, وہ اسی واقعہ کا نتیجہ سمجھ میں آ رہی ہے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, گر تمی دینی حسابم ناگزیر, آز نگاہ مصطفیٰ پنہا بڑی. اقبال کہتے ہیں اے اللہ تو غنی ہے, میں تیرا گناہگار بندہ ہوں, تو بے نیاز ہے, تو مجھے یوں ہی معاف کر دینا, میرا حساب نہ لینا. اور پھر کہا کہ اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو میرے مالک اتنا کرم کرنا کہ رسول اللہ کے سامنے نہ لینا, مجھے حضور سے شرم آئے گی. تو حضور سے شرم کا احساس پیدا کہاں سے ہوا؟ حضور سے حیا آئے گی, اس بات کا احساس کہاں سے پیدا ہوا؟ تو باپ نے کہا بیٹے قیامت کے دن میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں. تو باپ کی تربیت. پھر اس کے بعد استاد کا درجہ آتا ہے کہ استاد جو ہے وہ کوتاہیاں دور کرتا ہے, جو ماں باپ سے جو ہے وہ کمیاں رہ گئی ہوتی ہیں وہ استاد دور کرتا ہے, اور استاد معلم اس کو سمجھاتا ہے اچھائیاں. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ شیخ اور مرشد کا آتا ہے کہ ماں باپ نے بھی تربیت کی, باپ نے بھی تربیت کی, اس کے بعد پھر معلم نے تربیت کی. اب بہت سارے امور رہ گئے, نماز بھی ہے, سجدے بھی ہیں, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن حقد کیوں ہے, عجب کیوں ہے, ریا کیوں ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سٹیپ پہ آ کے جو ہے وہ مرشد کامل نے دور کرنے. لیکن اب کیا ہوگا کہ نیچے سے لے کر اوپر تک تربیتی نظام ہمارا باقی ہے. تربیتی نصاب ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہمارے پاس تربیتی نظام موجود نہیں ہے. نہ ہم ماں ہونے کی حیثیت سے اولاد کی تربیت کرتے ہیں. دیکھو آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر نام گونجتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا, لیکن آپ نہیں جانتے کہ تربیت کا آغاز ماں سے ہوتا ہے کہ جب وہ 40 دینار سی دیتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹے جھوٹ نہیں بولنا, اور ڈاکو پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے, تو بولتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں. تو حیران ہوا کہ یہ بچہ یوں ہی نہ بول رہا ہو, تو تلاشی لی تو 40 دینار نکلے. حیرت میں ڈوب جاتا ہے, بھلا چوروں ڈاکوؤں کو بھی کوئی پیسے بتاتا ہے؟ کہا ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا. یہ ماں کی تربیت. تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے, آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کے بعد پھر باپ کی تربیت آتی ہے, پھر معلم استاد کی تربیت آتی ہے, پھر شیخ کی تربیت آتی ہے. لیکن آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے عقیدوں کے اندر وہ حسن عقیدے نتائج پیدا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے عقیدے نتائج پیدا کیوں نہیں کرتے؟ یہ احساس کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ کتنی بڑی بات ہے اور ہماری زندگی میں کتنا نظم پیدا کرے گا. اور میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں, بطور سنی آپ کا تو یہ عقیدہ بھی ہے نا کہ رسول اللہ دیکھتے ہیں, حضور کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اقبال نے بھی کہا تھا کہ اے فروغت صبح آثار و دہور, چشم تو بی گندائے ماپ صدور, تیری نظر سینوں کے چھپے راز بھی جانتی.
تو ہمارا تو ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ بھی دیکھتے ہیں، تو کیا یہ 6 گھنٹے کے مناظرے کے لیے عقیدہ ہے یا پھر اس کا عمل کا بھی کوئی اثر مرتب ہوگا؟ اگر یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ بھی دیکھتے ہیں، پھر بند کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ تو دیکھ رہے ہیں، پھر رب سے بھی حیا آئے گا، اس کے رسول سے بھی حیا آئے گا۔ تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے خانقاہ میں لوگوں کی تربیت کا جب آغاز کیا تو ایک نوجوان آیا اور وہ دیکھتے دیکھتے آپ کی نظروں میں محبوب ہو گیا۔ تو جو پرانے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ یہ کل آیا ہے اور شیخ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا اور اس پر خاص شفقتیں ہیں۔ تو دل میں جب حسد پیدا ہونے لگا تو شیخ ان کے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، تو ایک دن انہوں نے جتنے بھی حلقہ نشین تھے آپ کے، ان میں سارے کو ایک ایک مرغا اور ایک ایک چھری دی، کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ پہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ کوئی دیوار کے پیچھے ذبح کر لایا، کوئی پہاڑ کے پیچھے، کوئی کسی ٹیلے کی اوٹ کے پیچھے ذبح کر کے لے آیا، لیکن وہ صاحب ابھی تک نہیں آئے۔ یہ آپس میں کنکشنوں سے بات کرنے لگے، حضرت کے بڑے قریبی تھے، اسے ابھی تک جگہ ہی نہیں مل رہی۔ شام پڑ گئی، دور سے دکھائی دیے لیکن ہاتھ میں مرغا پکڑا ہے، چھری لٹکائی ہوئی۔ تو شیخ نے کہا سارے تو 10 منٹ میں واپس آ گئے، تم شام تک جگہ ڈھونڈتے رہے، ابھی تک تم اسی حالت میں آ گئے ہو۔ حضرت میں جہاں بھی گیا میرا مالک دیکھ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ ہے وجہ جس وجہ سے میں نے آپ سے اس کو ترجیح دی ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ حجابات ہمارے سامنے ہیں، ہم درخت کی اوٹ میں ہو گئے، ہم پتھر کی اوٹ میں ہو گئے، ہم نے دروازہ بند کر لیا ہے، ہم نے دریچے بند کر لیے ہیں، ہم نے لائٹ بند کر لیا ہے، ہم پہاڑوں کے دامن میں چلے گئے ہیں، یہاں کسی کی نگاہ نہیں پڑتی، یہاں کوئی سیکورٹی نہیں ہے، یہاں کوئی کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہے، ہم یہاں جرم کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکے کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھنے والا، لیکن وہ نگاہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تم کبھی بھی اس سے الگ نہیں رہ سکتے۔ ان اللہ علیکم رقیبا، بے شک تمہارا رب تمہیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، جو تم مخفی دیکھ کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو تم پوشیدہ کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی تھی سورہ لقمان میں پڑھیں، انہوں نے کہا تھا بیٹا اگر تو پہاڑ کی چٹان میں جرم کرے گا اللہ قیامت کے دن اسے بھی لے آئے گا۔ 4 گواہ بنتے ہیں جب کوئی بندہ جرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ تو گواہ ہے ہی ہے، لیکن اس کا جو عدالتی نظام ہے قیامت کے دن تو 4 گواہ بھگتیں گے۔ جو جرم کیا کرامن کاتبین، وہ گواہی دیں گے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ خود بھی دیکھ رہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو یہ کرامن کاتبین اس کو دیکھ رہے ہیں، قیامت کے دن یہ خلاف گواہی دیں گے، پھر وہ صحیفوں میں لکھ لیتے ہیں، وہ لکھا ہوا گواہ ہوگا۔ تیسرا، قیامت کے دن زبان ہونٹ بند ہوگی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اعضائے بدنیاں سلطانی گواہ ہوں گے۔ پھر جس جگہ پہ داد عیش دی تھی، گناہ کیا تھا، قیامت کے دن وہ زمین بول کے گواہی دے گی، وہ دھرتی بول کے گواہی دے گی۔ اللہ اکبر۔ تو 4 گواہ انسان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، صحف یعنی صحیفے جن میں لکھا ہوگا، نامہ اعمال جسے کہتے ہیں، اور پھر ان اعمال کو، نامہ اعمال کو تولا بھی جائے گا، اس کے بعد کرامن کاتبین، اور تیسرے انسان کے اپنے اعضائے بدنیاں، اور چوتھی وہ زمین۔ لیکن سنو، اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، صحف سے جو لکھا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، فرشتوں کی یادداشتوں سے مٹا دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، زمین سے مٹا دیا جاتا ہے، اعضائے بدنیاں بھی بھول جاتے ہیں، قیامت کے دن اس کے خلاف ایک گواہ بھی نہیں ہوگا، نامہ اعمال کے اندر بھی، کھاتے میں بھی کچھ نہیں ہوگا، کھاتا بھی صاف ہوگا، گواہ بھی کوئی نہیں ہوگا، کسی کو یاد بھی نہیں پڑے گا اس نے کوئی گناہ کیا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرتا ہے، یہ 4 گواہیاں بھی ختم کر دیتا ہے۔
اللہ اکبر. تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے, وہ دروازہ بھی بند نہیں ہوا. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے, کوئی حجت باقی نہ رہے, ہم پچھتاتے رہ جائیں کاش یہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ تیار کر لیا ہوتا. تو صاحب یہ عقیدہ روحوں میں اتار لیجئے, اپنے بچوں کو یہ عقیدہ پختہ تر راسخ کیجئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. خلوت میں جلوت میں اللہ کا خوف آپ کے اعضائے بدنیہ سے ظاہر ہو, آپ کے عمل سے ظاہر ہو, آپ کے رویے سے ظاہر ہو, اس سے نسلوں تک یہ دور جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نسلیں دلیر ہوتی ہیں, اور اپنی زندگی بھی برباد کی, نسلوں کی بھی برباد کی. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, ابھی اس کی چوکھٹ پہ آ کھڑے ہو جائیں, پچھلا سارا کھاتا صاف ہو جائے گا. بلکہ اللہ فرماتا ہے وہ نیکیوں کو بدل کے, گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. بھلا کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ جو مجرم ہوتا ہے, جس نے پاپ کیے ہوئے ہوتے ہیں, اگر اس کو معافی دے بھی دی جائے تو پھر بھی وہ پچھلی صف میں کھڑا ہوتا ہے نا. لیکن یہ اس کریم کا دروازہ ہے جس نے جتنے بڑے گناہ کیے, جب اللہ کی چوکھٹ پہ آتا ہے وہ سارے گناہ بدل کے نیکیاں بن جاتے. حضرت عمر جا رہے تھے, راستے میں ایک شرابی ہاتھ میں بوتل پکڑی, تو جب وہ موڑ کاٹا تو آگے عمر کو دیکھا تو ڈر گیا, جلدی سے وہ شراب کی بوتل بکل میں دے لی, اور دل میں کہا مالک سچی توبہ کرتا ہوں, آج عمر کے قہر سے بچا لے. ہاتھ میں دعا رکھتے نا, اسی وقت سزا دیتے. اللہ اکبر, اے اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے, سچی توبہ کرتا ہوں, شراب کی بوتل بغل میں دبا لے. حضرت عمر اتنے میں سر پہ آپ پہنچے, کہا یہ کیا قریب بغل میں؟ اس نے کہا یہ سرکہ ہے. اب تھی تو شراب, اس نے کہا سرکہ ہے, تمہیں نکال. اب ڈرتا ڈرتا نکالا تو سرکہ ہی بن گیا تھا. اللہ اکبر. رب گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے, تو صرف شراب کو سرکے میں تبدیل نہیں کر سکتا. آؤ تو صحیح چوکھٹ پہ, وہ تو کریم ہے, وہ اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. آنا تو ہے ہی, پھر جو کل آئیں گے پھر کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتے چلیں گے. اچھا نہیں ہے کھلے منہ سے ہی آ جائیں. پھر جو لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے, اچھا نہیں ہے خود اپنے قدموں سے چل کے آ جائیں. کتنی زندگی گزار دیں گے, کتنی گزار چکے ہیں, باقی کتنی ہمارے پاس. تو آئیے خود بھی سچی توبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیے, اور اپنی اولادوں کو بھی, نسلوں کو بھی, دوستوں کو بھی سچی توبہ کے دروازے پہ لائیے. بہت وقت بیت گیا, جو رہ گیا اس کو غنیمت سمجھیے.